جی اسٹوڈنٹ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک آپ آ رہی ہے, بالکل صحیح. جزاک اللہ جی, کنٹینیو کریں. اچھا میرا جو نا اس میں تھوڑی سی نا 1-2 منٹ کی بات کرنا چاہ رہا تھا. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. پچھلے دنوں جو ہے نا یہ صاحبہ جو عمر باب ہے یہ عمر باب صاحبہ جو ان کے ساتھ جو ان لوگوں نے وہ جو سلوک رکھا تھا, جس کے اوپر فیملیز کو ٹارگٹ کیا, تو مسلسل کری جا رہے ہیں, کریکٹر اسیسینیشن بھی کر رہے ہیں, اور ہر طرح کے ان کی اور ان کی بیٹیوں جو ہماری بہنیں ہیں ان کے بارے میں یہ نام نہاد ختم نبوت کے مجاہد جو حرکتیں کر رہے ہیں. تو مسلسل ان کو ابھی بھی میرے یہاں آنے سے بھی 4-5 منٹ پہلے بھی ان کی ذات کے اوپر باقاعدہ بروڈے لگا کے وہ جو آل ڈسیبل گروپ والے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. تو وہ تو ذرا ان کا اور ان کا ایک چل رہا ہے جو بھی ہے. لیکن ہم نے کیونکہ ایز انسانی حقوق سمجھ لیں ایک دوسرے کا یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس لحاظ سے ہم نے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا تھا. تو ہمارا بنتا بھی تھا کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں تو اگر ہم اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے وہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو الحمدللہ وہ پوری دنیا جہاں پہ یہ ٹک ٹاک کے یہ ہے جہاں پہ, تو بہت سارے لوگوں تک وہ آواز گئی, تو بہت سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. اس کے بعد کافی لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی تھی کہ ایکول بیسس پہ اب دونوں طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح رویہ ہونا چاہیے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر کوئی بھی جو ہے نا اس طرح مغلظات نہ بکے. اب یہ جو میرا اس وقت پوائنٹ ہے, اس وقت وہ یہ اپنی طرف سے پورٹرے کر رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ کیونکہ وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم لوگ تو سارے تکفیر کرنے والے ہیں, بد زبان ہیں, بد اخلاق ہیں, تو ہمارے ساتھ تو آپ لوگ بات نہیں کرتے, جن میں انہوں نے خود اپنے آپ کو چارج کیا, جس میں ان کے سرگنا جتنے بھی وہاں آل ڈسیبل گروپ میں بیٹھے ہوئے اس وقت بھی. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو اپنے براڈ پہ بٹھایا ہوا تھا یا ہے, تو وہاں پر ان کی کچھ وہ میں اس کو کہوں گا کہ نازیبا اور وہ ہمارے کابرین کے بارے میں وہ جو بار بار چلا رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ وہ ہیں تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. تو جری بھائی اور میں نے تو خیر وہ پہلے نہیں سنی تھی, جری بھائی نے بھی نہیں سنی ہوگی لازمی. تو میں اپنی اس جو ہے نا محترمہ بہن ہماری جو لگتی ہے ان سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو ماضی میں ہمارے کابرین کے بارے میں جو بھی غلط الفاظ کی مطلب ہے آپ نے اگر ہماری مخالفت کی ہے وہ نہیں, جس میں کوئی بلو دی بیلٹ یا کوئی ایسے ہیں کہ جو تکفیر کے زمرے میں آتے ہیں کہ جو جس سے ہمارے لوگوں کے دل دکھے ہیں, اور ہم ابھی بھی اسی سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ جو ہمارے کابرین کی توہین کرتا ہے یا ان کی ڈسریسپیکٹ کرتا ہے ہمارے دل اس سے دکھتے ہیں. اسی طرح کیونکہ ہمارے سب سے پہلے ہمارے کابر ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام ہیں, پھر آگے ہم جن کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام, آگے ہمارے خلفاء, اس طرح ہمارے کابرین. تو وہاں پر آپ کی کچھ آڈیوز ویڈیوز وہ آج میں نے فرسٹ ٹائم سنی ہے, پلے کر رہے ہیں. تو ہر دیکھیں ایک مخالف ہوتا ہے, وہ بہت سارے جو لمحات ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو اس وقت آپ نے وہ ساری چیزیں کی ہیں, تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک تو ہمیں یہاں پر اس اپنی وہ باتوں سے رجوع کر لیں, ریکویسٹ ہے, اور آئندہ ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ کریں کہ آپ ہماری مخالفت کریں, جتنا دل کرتا ہے آپ کریں. ہم آپ کو کبھی بھی اس کے اوپر کبھی بھی پلٹ کر کوئی آپ کی بہنوں پہ, بیٹیوں پہ, ماؤں پہ ہماری طرف سے کبھی کوئی ایک لفظ بھی نہیں آئے گا. ایون کہ اب بھی وہ جو ویڈیو آڈیو سن کے بھی میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ سے ڈائریکٹ 125-26 لوگ بیٹھے ہیں, آپ سے ریکویسٹ کی جائے کہ آپ اس کے اوپر ہمارے جو کنسرن ہے اس کو ایڈریس کریں, تو آپ کا شکریہ ہوگا. جزاک اللہ. بہت شکریہ اسٹوڈنٹ بھائی, آپ کی ہمدردی کا, آپ کی محبت کا, اور جو چیزیں آپ نے مینشن کی ہیں میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتی ہوں. اور سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی لائف پر بھی مجھے ٹائم دیا, اور اس کے بعد میرے بچوں کے لیے, میرے بارے میں, اور تمام ان مسلمان خواتین کے لیے جو ان سے اپنی عزتوں کو تار تار کروا کر جا چکی, آپ نے ان کے حوالے سے بھی بڑی خوبصورتی سے اس کو ایڈریس کیا. میرے لیے آپ بڑے قابل احترام ہیں میرے بھائی, اور جس طریقے سے خوبصورتی سے آپ بات کرتے ہیں اور جس موقف کو آپ لے کے چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس پہ سکسیسفل رکھے کہ آپ نے اپنی لائف کے اوپر بھی گالی گلوچ کو اور ان چیزوں کو کبھی آپ نے جو ہے وہ الاؤ نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ میں نے ذاتی طور پر مرزا صاحب ہو یا میرا کوئی اور مطلب شخص ہو، کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، میں نے اس کو کبھی گالی یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. جب میں شروع میں آئی ہوں تو یہ لوگ مطلب جب گالیاں دینے لگے، تصویریں لگا کر اور میری فیملی کو ٹارگٹ، تو اس وقت میں ظاہرہ بالکل نہیں تھی، میں بالکل ان لوگوں کو جانتی نہیں تھی اور میں ڈیفینیٹلی بڑی خوفزدہ بھی تھی. یہ اپنی لائیووں پہ بلاتے یا میری لائیووں پہ ایک ایک گھنٹہ یہ گندی گالیاں دیتے میری لائف کو ہیک کر کے، وہاں پر گندی موویز چلاتی. ٹھیک ہے، یہ بات بہت سارے ہمارے جو پرانے یہاں پر بیٹھنے والے ہیں وہ آپ کو اس چیز کا گواہی دیں گے. اور پھر وہ مجھے کہتے کہ ام رباب اب یہ الفاظ تم نے بولنے ہیں ورنہ تم قادیانی ہو. ٹھیک ہے، میں نے اس صورت میں میں نے ان کے سامنے کہ میں قادیانی نہیں ہوں اور نہ ہی میں قادیانی نواز ہوں، اس صورت میں پھر جو انہوں نے کہا میں نے بولا. ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنی لائیو پر بھی یہ بات کہی اور میں فیبرٹ 49 کی براڈ پر بھی یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جو ہے اس کی گردان کرو یا تم اس طرح سے کرو یا تم، لیکن اب کلمے کے ساتھ بھی انہوں نے یہ بات رکھی ہے کہ جی آپ کلمہ پڑھیں گے اور ساتھ جو ہے نا یہ کلمات پڑھیں اگر آپ قادیانی نہیں کہتے. تو میں یہاں پر بھی کہتی ہوں کہ نہ تو میں قادیانی نواز ہوں، نہ میں جماعت احمدیہ نواز ہوں، نہ میں مرزیت کی نواز ہوں. ہاں، میں اطیع اللہ و اطیع رسول، میں پیغام اس طرح سے دیتی ہوں جس طرح کہ اللہ کا حکم ہے. لیکن جہاں پر میرے بھائیوں کی دل آزاری ہوئی ہے وہاں پر آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ام رباب کا مزاج یہ نہیں ہے. ام رباب اس وقت اتنی مضبوط نہیں تھی. ام رباب کے آج ہزاروں کی تعداد میں فالوورز ہیں جن کو میں کہتی ہوں کہ آپ جب میں آؤں گی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن آپ لائیووں پر بتائے، لائیووں میں بہت گند ہے، بہت گند ہے. یہاں پر میں نے اپنی بہنوں کو بھی واٹس ایپ کے اوپر جو ہے درس و تدریس کا پیغام دینا شروع کیا. میں نے کہا لائیووں پہ نہ چھوڑ دیں ان کو. اب یہاں پر جو لوگ اسلام کا نام لے کر بیٹھی ہیں انہوں نے جس طریقے سے یرغال بال بنایا، جس طرح سے مجھے قادیانی کہا اور پھر میری ویڈیوز کو جو ہے وہ ایڈٹ کر کے تو پتہ نہیں کیا کیا ان کے میسیجز پرووائڈ کیے، تو میں یہاں پر آپ سے سب سے معذرت کروں گی، لیکن وہ سمجھ لیں کہ ایک گن پرائٹ کے اوپر یہ سارا کچھ کروایا ہوا ہے. اور اس چیز کی دلیل تھی کہ ہاں جی یہ ام رباب کہہ رہی ہے تو اب جو ہے نا مطلب یہ قادیانی. لیکن اس کے بعد یہ کہلوانے کے بعد اگلے دن پھر آ گئے کہ تم تو قادیانی ہو. حالانکہ جماعت احمدیہ بارہا اس چیز کا اعتراف کر چکی کہ ام رباب جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، میں کینیڈا میں رہتی ہوں اور یہاں پر ابھی 3.5 سال ہو گئے. تو جیسے اسٹوڈنٹ بھائی میں نے بتایا کہ اس وقت جو صورتحال تھی کہ اگر میں مرزا صاحب کو نہیں مانتی اور یا میرے عقائد جو ہے وہ آپ سے مختلف ہے، لیکن میری تبلیغ کا طریقہ وہی ہوگا جو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدارین. جی جزاک اللہ. اگر میں صحیح سمجھاؤں کہ جو آپ نے کہا کہ جو میری اگر آڈیو ویڈیوز جو ابھی وہ پلے کر رہے ہیں تو وہ ایک تو وہ بہت پہلے کی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مجھے گن پوائنٹ پہ وہ میرے سے وہ چیزیں کروائی گئی ہیں اور اس سے میں رجوع کر رہی ہوں اور جی بالکل میرے سے کروائی گئی. مجھے بلایا کیا، مجھے دھمکیاں دی گئی، میری لائیووں کے اوپر گالیاں دی گئی. یہاں پر ایک کاکا سپاہی نام کا، میرا خیال ابھی بھی اس کی آئی ڈی ہے مرزئی کچھ کر کے اس نے لکھا ہوا ہے اور بڑی گند بولتا ہے اور وہ آیا کرتا تھا لائیو کے اوپر اور گند بول کے تو چلا جاتا تھا. تو ایک ایک گھنٹہ انہوں نے میری لائیویں ہیک کر کے گندی فلمیں چلا کر اور پھر کہتے تھے کہ تم قادیانی ہو، تم قادیانی ہو اور مطلب اس طرح کی کر کے تمہاری فیملی قادیانی ہے، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، ہم تمہارے بچوں کو مروا دیں گے، ہم تمہارے ساتھ. اور پھر میرا ایک سویر حادثہ بھی ہوا اسی سلسلے میں. تو اس چیز پہ ڈرتے ہوئے جو ہے میں نے وہ الفاظ ان کے کہ بھی میں قادیانی نہیں، تو ان کے نزدیک جب تک یہ الفاظ نہ بولو تو آپ جو ہے وہ قادیانی نہیں. لیکن یہ مسئلہ تھا بات. جی جزاک اللہ. آپ نے بڑی کرج کے ساتھ جو ہے نا وہ اس سے رجوع بھی کیا. بس ایک لاسٹ چیز ہے، اگر آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو آپ نے جو ہے نا اپنی چیزوں کو الفاظ کو اور ہمارے جو لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ نے بڑا اچھے مظاہرہ کیا ہے. تو یہ بس ایک لاسٹ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ بس یہ ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر لیں کہ آپ مخالفت جتنی مرضی کریں گی، جو ہمارے کابرین ہیں
प्लीज 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 ये रिक्वेस्ट है कि उनकी आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगी। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार है उसके मुताबिक आप जितनी मर्जी हमें तबलीग करें, हमारे से बात करें, तो हम आपके साथ हर जगह खड़े होंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये एक छोटी सी आखिरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारे साथ, हमारे जो 138 लोग सुन रहे हैं, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये हमारे साथ एक जो ना वादा करें कि आप किसी के गन पॉइंट पे, किसी के, क्योंकि अभी आप पे ऊपर फिर बर्डन आना है कि आप यहाँ पर रजू करके और अपने वो जो पहले अल्फाज है उनसे आपने जो ना वो वापस लिए हैं और हमारे साथ आपने कहा है कि मैं आइंदा ये नहीं करूंगी, माजरत भी की है। तो एक जस्ट ये रिक्वेस्ट है कि आइंदा भी आप इस पे हमारे साथ एक कमिटमेंट करें कि आइंदा आप ये इस तरह गन पॉइंट पे भी हमारे काबरीन के बारे में कुछ नहीं कहेंगी और हमारी दिलदारी नहीं करेंगी। जज़ाकल्लाह, ये मेरी आखिरी बात। जी बहुत शुक्रिया। मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे और वो ये बात कहते थे कि तुम ये अल्फाज कहो। मैंने कहा क्यों कहो, तुम्हारे कहने पे कहूंगी मैं? जबरदस्त। मुझे कुरान और हदीस से कहो कि मुझे कहने का हुक्म है तो मैं कह देती हूँ, बताओ मुझे कहाँ है। कहने का मतलब ये है कि उस उम्र वाद में मतलब शायद इतनी ताकत नहीं थी या वो इनको इतना समझती थी कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, हो सकता है इनको मतलब मुतमिन करना। लेकिन फिर जिस वक्त मुझे इनका हर चीज ये यहाँ हो गई कि ये तो गलाजत के ढेर है। आपने कभी जफरुल्लाह शाह साहब के लिए मेरे जुबान से कभी कोई ऐसा अल्फाज निकला? बिल्कुल नहीं। पीर अस्कानी साहब के लिए निकला? नेवर एवर। मेरे लिए कभी सियालवी साहब के लिए निकला? नेवर एवर। और शाह अब्दुल अजीज साहब के लिए निकला? बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती अपना अबाबील से, जिस तरह की वो मतलब, लेकिन वो एक आलिम है, उसके पास इल्म है, मुफ्ती मैंने उनके खिलाफ कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो गैर इखलाकी हो। यहाँ पर जो बात है जमात अहमदिया के हवाले से, तो मैं फिर इस चीज के ऊपर माजरत करूंगी कि जब अल्लाह ताला का हुक्म है कि फदउ इला सबील रब्बी, कि जब तुम अल्लाह के दीन की तरफ किसी को बुलाते हो तो बिल हिकमत के साथ। तो मुझे बहुत सारे जमात अहमदिया के लोगों ने ये कहा कि उमर वाद मुनाफिक है। जब हमारे साथ सामने आती है तो बड़े इखलाक से बात करती है, बहुत अच्छे तरीके से बात करती है और बहुत हमारा ख्याल रखती है, बहुत इज्जत देती है। लेकिन जब अपनी लाइफ पर बात कर रही होती है तो इसके तरीकेकार और होता है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको कहूँ कि जब कुरान और हदीस की रोशनी में कोई मैं बयान कर रही हूँ या मैं किसी को हवाला दे रही हूँ तो मैं गाली या कोई ऐसी बात से अवॉइड करती हूँ। लेकिन कोई ऐसी बात होती है जिसपे जमाते अहमदिया का दिल दुख जाता है कि मेरे बाप ने ये बात की, लेकिन मैं कुरान से हदीस से निकल कर बात नहीं करती। ठीक है। अब वो लोग, आप लोग मुझसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखती है इखलाकियात की, मैनर्स की, जिस तरह मैं आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा इज्जत और बहुत एहतराम, और आप इसके बाद भी मुझे ऐसा ही देखना चाहती है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी माजरत करूंगी कि मिसाल के तौर पे कि मैं जब अपने अकायद को बयान कर रही हूँ या कुछ है तो उसमें सिर्फ आप लोग मेंशन नहीं होते, वहां पर मेरे अकीदे की बात हो रही होती है। वहां पर ये नहीं कि मिर्जा साहब या आपके अकाबरीन जिनको आप मान रहे हैं या जिसमें मतलब वो है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ। मैं वो बात अगर आपके सामने करती हूँ तो डेफिनेटली मुझे इस चीज की आप लोगों की हया आ जाती है कि नहीं मैं इनके सामने ये बात ना करूं। ठीक है। तो उसको मैं बड़े तरीके से करती हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जब अपनी लाइफ पर हूँ तो तब भी तरीके के साथ ही कोशिश किया करूँ, तो इतनी ब्लंट या इतनी बोल्ड होके बात ना करूँ। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आपने इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जो इस वक्त सुन रहे हैं ऑल डिसेबल ग्रुप वालों, उनके लिए मेरा मैसेज है कि जिनकी आप माँ बहन बेटियां उनके बारे में आप मुगलजात बक रहे हो, तो इस खातून का ज़र्फ देखो कि उन्होंने अपने उस बात से भी रुजू किया और आइंदा के लिए कमिटमेंट कर दी, इसी बेस पर के हम कुरान के मुताबिक एक दूसरे को तालीम दें, एक दूसरे को दावत दें। और आप लोग इन्हीं के ऊपर इसलिए ब्रॉड लगा के बैठे हुए हो कि इन्होंने हक सच की बात कर दी थी, तो बाकी बातें हो चुकी हैं। जरी भाई बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। स्टूडेंट भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।